بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل، عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ عبقری مئی 2026 پیج نمبر 14۔ آپ جائز چیز حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن آپ کے بس میں نہیں تھی۔ آپ نے تسبیح خانے کا رخ کیا اور آپ کی ناممکنات حل ہونا شروع ہو گئیں۔ اپنے روحانی اور طبی تجربات عبقری کو لکھیں۔ ناخن آپ کی شخصیت کے آئینہ دار، مضبوط، صاف ستھرے، خوبصورت اور صحت مند ناخن نہ صرف شخصیت کی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ صحت مندی کی بھی علامت ہوتے ہیں، لیکن اکثر خواتین ناخنوں کی صحت و حفاظت پر اتنا دھیان نہیں دیتی۔ ان کے پاس نہ اتنی فرصت ہوتی ہے اور نہ ہی توانائی کہ وہ ناخنوں کی ٹھیک طرح سے دیکھ بھال کر سکیں۔ گھریلو خواتین کے ساتھ ساتھ ملازمت کرنے والی خواتین بھی وقت کی کمی کا شکوہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایسے میں بہت چھوٹے اور بھدے ناخن ہی ان کا واحد انتخاب رہ جاتے ہیں، لیکن خوبصورت اور نفیس ناخن محض ایک خواب نہیں ہیں۔ ویسے بھی ناخنوں کی خوبصورتی کے لیے ان کا لمبا اور نفاست سے تراشا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے ایک طویل اور نسبتاً مہنگے عمل سے گزرنا ضروری ہے۔ ہاں، ناخنوں کا صاف ستھرا اور صحت مند ہونا ضروری ہے۔ ناخنوں کی حفاظت روزانہ کیسے کریں؟ جس طرح آپ رات کو میک اپ صاف یا دانتوں کو برش کیے بغیر نہیں سوتے، بالکل اسی طرح اس بات کو بھی معمول بنائیں کہ ناخنوں کو صاف ستھرا کیے بغیر نہیں سونا چاہیے۔ ہاتھوں کو ہمیشہ کسی معیاری صابن یا ہینڈ واش سے دھوئیں۔ اس سے ہاتھوں کے جراثیم اور ڈسٹ وغیرہ بآسانی صاف ہو جاتی ہے۔ ہاتھوں پر معیاری لوشن یا تیل لازمی لگائیں تاکہ ان کی نمی برقرار رہے۔ اس سے ہاتھوں کی جلد خشک نہیں ہوگی اور جھریاں پڑنے کا عمل بھی نہیں ہوگا۔ اگر ان باتوں کو عادات میں شمار کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ اور ناخن دن بدن خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو رات کو اپنے ناخنوں پر ویزلین یا پیٹرولیم جیلی ضرور لگائیں۔ اس سے بھی ناخنوں کی نمی برقرار رہے گی اور ناخن مضبوط ہو جائیں گے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو نیم گرم پانی سے اچھی طرح لازمی دھوئیں۔ اپنے ناخنوں کو فائلر کی مدد سے گولائی میں تراشیں، لیکن خیال رہے بہت زیادہ نوکیلی تراش نہ صرف آپ کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اپنے ناخنوں کو خوبصورت اور دلکش بنانے کے لیے شفاف نیل پالش استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو نیل پالش استعمال کریں یا ایسے ہی رہنے دیں، آپ کے ناخن ہر لحاظ سے بہتر ہیں۔ پاؤں کے ناخن بھی توجہ مانگتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کی خوبصورتی اور صحت کو جانچنا ہو تو ہاتھوں اور پیروں سے اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے ناخن بھی حفاظت اور توجہ مانگتے ہیں۔ آپ کے پیر اور ناخن خوبصورت اور صحت مند ہوں گے تو آپ ہر قسم کے جوتے بآسانی بغیر کسی جھجک کے پہن سکتے ہیں۔ ان باتوں کا دھیان رکھیں۔ اپنے پاؤں روزانہ کسی معیاری صابن اور نیم گرم یا تازہ پانی سے دھوئیں تاکہ جراثیم اور گرد و غبار کا صفایا ہو سکے۔ دوسرا، فنگس اور انفیکشن سے بھی نجات مل سکے۔ پاؤں کے ناخنوں کو مہینے میں 2 مرتبہ ضرور تراشیں، کیونکہ پاؤں کے بڑے ہوئے ناخن کبھی بھی اچھا نظر نہیں آتے۔ گردے اور مثانے کی سوزش 2 دن میں ختم۔ قائرین کرام، السلام علیکم۔ اکثر بیماری کا علاج حملہ ہونے کے بعد کیا جاتا ہے، لیکن بعض امراض کا پیشگی علاج یا سدباب کر لیا جاتا ہے، جسے ویکسینیشن کہتے ہیں۔ ہم آپ کو زندگی کی تمام بیماریوں کی روحانی ویکسینیشن بتاتے ہیں، جو صرف بیماریوں کی نہیں بلکہ ہر طرح کی مصیبتوں، آفات، بلاؤں اور کرب و غم کا 100% کامیاب قبل از وقت علاج اور سدباب ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی بیماری یا مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری یا مصیبت سے بچا دیتے ہیں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلیک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ دنیا بھر کی بیماریوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے یہ کتنا آسان اور سادہ نسخہ ہے۔ اگر آپ شوگر، کینسر جیسے امراض سے بچنا چاہتے ہیں تو اس مرض میں مبتلا شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیں۔ اگر آپ فقر و فاقہ سے بچنا چاہتے ہیں تو اس دعا کو کسی فقیر کو دیکھ کر پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مرض، فاقہ، غربت سے محفوظ رکھے گا، اور متاثرہ لوگوں کے لیے دعائے خیر بھی ضرور کریں۔ خبیث جنات اور جادو سے بچنے کے لیے حرف زوئے بدھ کے دن 5 بار پڑھیں۔ جون 2026 کے شمارے میں طلسم شائع ہو رہا۔ اس کی تاثیر حاصل کرنے کے لیے یہ عمل شروع کر دیں۔ بالوں کے لیے اگر آپ صحت مند بال چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک طبی اور روحانی ٹوٹکا پیش خدمت ہے۔ دہی آدھا پاؤ، کلونجی 1 چمچ، مہندی 2 چمچ، سرسوں کا خالص تیل 2 چمچ، انہیں آپس میں مکس کر لیں اور اس آمیزے کو نہانے سے 2 گھنٹے پہلے اچھی طرح سر میں مساج کریں۔ اس سے آپ کے بال ملائم، چمکدار اور گھنے ہو جائیں گے۔ اگر مزید فائدہ چاہتے ہیں تو سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 2 واللیل اذا سجا 41 بار اول آخر 3 مرتبہ شریف پڑھ کر اس آمیزے پر پھونک دیں اور پھر اسے لگائیں۔ انشاءاللہ بہت ہی کم وقت میں اثر ظاہر ہوگا۔ یہ عمل ہفتے میں 2 بار دہرائیں۔ گردوں کے امراض، گردوں اور مثانے میں سوزش ہو جائے تو اس کے لیے 3 بڑی الائچیوں کو چھلکے سمیت اچھی طرح رگڑ کر سفوف بنا لیں۔ اس کی 3 پڑیاں بنا لیں۔ صبح، دوپہر، رات کو 1 پڑیا کھا لیں اور تھوڑے وقفے سے 2 لیٹر پانی لازمی پی لیں۔ یہ ٹوٹکا 2 سے 3 دن آزمائیں، انشاءاللہ گردوں اور مثانے میں سوزش نہیں ہوگی۔ ہر حاجت کے لیے گھریلو پریشانی یا کوئی بھی رکاوٹ ہو، کثرت سے ورد کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ یا رحمانو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ یا رحیمو۔ اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ بندشیں، مسائل اور ناکامیوں کے لیے مجرب عمل۔ مایوسیاں، ناکامیاں، بندشیں، مسائل ختم کرنے کے لیے ہر اسلامی ماہ کی 22 تاریخ کو یار مزار تعویذ کا ساتھ لینا ہرگز نہ بھولیں۔ اسے لکھ کر اپنی دلی مرادیں پائیں۔ بے شمار آفات و بلیات اور مشکلات ٹلوا چکے۔ آپ بھی ابھی یار مزار تعویذ لکھنے کا طریقہ اور پوری تفصیل جاننے کے لیے یہ QR کوڈ سکین کریں اور مسائل کا فوری حل پائیں۔ چند ہی دنوں میں جسمانی کمزوری کا خاتمہ۔ زندگی کے لیے کیمیا، صحت کے لیے اکسیر، دماغ کے لیے نعمت، اکسیر البدن۔ اٹھتے بیٹھتے جسم دکھتا ہو، ازدواجی زندگی ناکام ہو، حافظہ کمزور ہو، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہو، پہلی ہی خوراک جسم میں بہار لائے، نسلوں میں صلاحیتیں ہوں اور کوئی طاقت ان کو نقصان نہ پہنچا سکے، اور ان کی زندگی میں کامیابیاں ہوں، ناکامی نہ ہو تو کالی تھیلی کے عمل میں شامل ہوں، لنگر کا کشادہ انتظام۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔